اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ کم از کم رمضان میں ایک پورا قرآن مجید مجھے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے روز کا ایک جز پڑھ لیں، تو بھاری نہیں ہوگا، صرف ارادہ کرنے کی بات ہے. اور جب تک قرآن مجید پڑھا نہ جائے زبان پہ آتا نہیں، رواں نہیں ہو سکتا. صرف پریکٹس ہی ایسی چیز ہے جس سے قرآن بہتر پڑھا جا سکتا ہے. جو پڑھے اسے سمجھ کر بھی پڑھے، نہیں اس حد تک تو سمجھ آئے کہ یہ کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں. یعنی اس چیز پر فوکس نہ کرے کہ میں رمضان میں 10 قرآن ختم کر لوں اور اس میں سے ایک لائن کی بھی سمجھ نہ آئے یا الفاظ بھی پورے ادا نہ ہو. تو اس کی بجائے چاہے آپ ایک پڑھیں لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں. لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا. یعنی قرآن پاک کو بہت جلدی نہیں پڑھنا چاہیے اور بہت جلدی ختم نہیں کر دینا چاہیے. اس کو پڑھنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی ضرور چاہیے. تو اس میں سلف یعنی پہلے لوگوں کی عادت مختلف تھی. بعض ایک دن رات میں ختم کر لیا کرتے تھے، بعض ایک دن رات میں پورا قرآن ختم کر کے کچھ زیادہ بھی پڑھتے، اور بعض 3 دنوں میں ختم کرتے. دراصل جو پسندیدہ حالت ہے وہ کیا ہے؟ 3 دن، یعنی 3 دن سے کم میں نہ ہو. لیکن لوگوں کے مرتبے ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایمان اور ان کی جو طاقت ہے یا ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی دوسروں کی نسبت، تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن عام رولنگ کیا ہے؟ 3 دن. بعض ایک ہفتے میں ختم کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہوتی ہیں، 7 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، منزل اول اور ثانی اور 7 تک. بعض ایک مہینے میں ختم کرتے، اور ایک مہینے میں ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو 30 اجزاء میں یعنی 30 جز میں، پارز میں تقسیم کیا گیا، اور یہ اسی مقصد کے لیے، اور خصوصاً رمضان میں پڑھنے کے لیے. بعض ایک مہینے میں ختم کرتے کیونکہ وہ قرآن کے سمجھنے میں مشغول ہوتے، یعنی وہ تلاوت کم کرتے تھے. ایک جز ڈیلی جو ہے یہ منیمم ہے، کیونکہ وہ ذرا مصروف لوگ ہیں. اور مصروف کس میں ہے؟ قرآن کے سمجھنے میں، یا علم کو پھیلانے میں، یا تعلیم دینے میں، یا قرآت کے علاوہ کسی اور عبادت میں، یا دنیا کی محنت مزدوری کے شغل کی وجہ سے، نہیں جاب وغیرہ ہے تو اس لیے وہ صرف ایک جز روز پڑھتے ہیں. اپنے آپ کا حساب لے لیجئے. بہتر یہ ہے کہ اتنا پڑھے جس سے اس کے ضروری کاموں میں رکاوٹ نہ پیدا ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں صرف سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ لوں اور ان کو ترتیل سے پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں سارا قرآن تیز پڑھ جاؤں. اور امام شافعی رمضان میں 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کو اور ایک رات کو. اسی لیے تو وہ مختلف مسائل میں بہتر طور پر استنباط کر سکے تھے، یعنی کہ گہرائی میں سمجھ سکے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قرآن ختم کرے اس کی دعا قبول ہوتی. رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو جبریل کو بھیجتے تھے، ہر رات ملاقات ہوتی تھی. تو اس سے رمضان کی اسپیشلٹی دیکھیے اور قرآن کی دیکھیے. یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرتے تھے. تو یہ جو لفظ دورہ قرآن ہے نا، یہ بھی اسی سے نکلا ہے. یعنی مل کے جو قرآن مجید کو اس طرح سمجھنے کا کام کیا جاتا ہے کہ دہرائی کی جاتی ہے. ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے تھے، یعنی آپ سنایا کرتے تھے. اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن مجید جو اتنی اہم کتاب ہے، جس کے لیے خاص مہینے کا انتخاب کیا گیا اور خاص رات کا انتخاب کیا گیا اور خاص فرشتے کا انتخاب کیا گیا اور خاص پیغمبر کا انتخاب کیا گیا اور خاص جگہ کا انتخاب کیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ جہاں یہ سب اترا اور وہاں سے یہ روشنی پوری دنیا میں پھیلی، تو پھر ہمیں بھی اسے خاص اہمیت دینی چاہیے. رمضان میں آپ کی تلاوت عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے اور ہر روز ہونی چاہیے. بے شک رات آپ تراویح میں سنیں، لیکن خود بھی پڑھنا ہے. دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟
کثرت سے تلاوت قرآن، یعنی آپ کی ساری عبادات میں نمایاں عبادت تلاوت قرآن ہو جائے، سارے کاموں میں. سلف صالح کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ حیران کن محنت کرتے تھے، بلکہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے تھے، یعنی سب سے زیادہ ان کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا وقت سب سے زیادہ کس چیز کے ساتھ گزرے گا. اور پھر یہ کہ تلاوت کا حق ادا کریں، صرف یہ نہیں کہ بس انگلی پھیرتے جائیں، پڑھ لیے اتنے صفحے، پڑھ لیے اتنے قرآن ہو گئے. یہ تلاوت نہیں ہوتی خاموشی سے بیٹھ کے انگلی پھیرنا. تلاوت ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. بلند آواز سے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں. ٹھیک ہے اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے یا تھک جائے تو تھوڑی دیر آہستہ پڑھ لیں، پھر آپ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ انکار کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور پھر ایک ایک حرف کا اجر ہے، خوش ہو کر پڑھنا ہے. جب دل گھبرانے لگے اور سوچے کہ اچھا ابھی کتنا رہ گیا سپارہ، کچھ لوگ 2 صفحے پڑھ کے باقی صفحے گننا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنے صفحے باقی. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو اس لیے اپنی زندگی میں خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی قرآن کے سیکھنے کا خاص اہتمام اور دعائیں اور تڑپ اور شوق یہ سب کچھ رکھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن